قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہوا. انہوں نے ایک رولنگ دی, سپریم کورٹ نے رولنگ کو ریجیکٹ کیا ہے. میں آفس میں تھا, وہاں پہ مجھے خط موصول ہوا. پارٹی ہیڈ جو ہیں چودھری شجاعت صاحب, ان سے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا جی بالکل یہ خط میں نے ہی لکھا. جی میں نے کہا جی میں کسی کے پریشر میں نہیں آؤں گا, فری اینڈ فیئر کرائیں گے, آئین کے مطابق کرائیں گے. پارٹی کی طرف سے میرے ساتھ تشدد ہوا, پارٹی کی طرف سے مجھے دھمکیاں ملتی رہی. سردار دوست محمد مزاری کو دونوں پارٹی کی طرف سے کوئی آفر نہیں ہوئی. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ. میرے مہمان ہیں آج قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری. وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہوا. انہوں نے ایک رولنگ دی, سپریم کورٹ نے اس رولنگ کو ریجیکٹ کیا ہے اور میں ان کے ساتھ آج بیٹھا ہوں کہ آگے کیا منظرنامہ ہے. سردار دوست محمد مزاری کیا سوچ رہے ہیں, جو سارے سیاسی معاملات ہیں ان پہ آج گفتگو کریں گے. سردار صاحب یہ کیا چل رہا ہے, میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلے آپ آئے اسمبلی, آپ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے, ڈپٹی اسپیکر بنے. آپ کے ساتھ آپ کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے بدسلوکی کی اور پھر دوبارہ سے الیکشن ہوئے. یہ سارا معاملہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, کیا ہوا, کیا یہ ڈیفرنس کہاں سے آئے, دوریاں کہاں سے بڑھیں, کیا معاملہ, اختلاف کیا ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ میں لے کر جاتا ہوں اسی حوالے سے. جب یہ الیکشن اناؤنس ہوا اور ڈیلے ہوتا گیا, فائنلی 16 تاریخ کو عدالت کے آرڈرز پہ ہم نے الیکشن کرنا تھا جی. اور ہم نے سی ایم کے الیکشن کو ایک پیسفل اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے اس کو کروانا تھا تاکہ پوری دنیا دیکھے. تو اس میں ہم نے تمام میڈیا جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں ان کو بھی بلایا, تمام میڈیا والوں کو بلایا, کیونکہ اسمبلی کے جو سٹاف تھا اس کا یہ ارادہ تھا کہ وہ کسی کو نہیں بلائیں گے. لیکن میں اس پہ ڈٹ گیا کہ میں نے کہا نہیں جی, میڈیا کو بلائیں گے اور پوری دنیا دیکھے. اگر میری کسی ایکٹ پہ اگر شک تھا تو میں میڈیا کو کیوں بلاتا؟ میں تو ان کو خود روک دیتا کہ جی آپ روک دیں. حالانکہ میڈیا کو روکنے والے وہ تھے, جو اسمبلی کا سٹاف تھا وہ میڈیا کو روک رہا تھا. اس مرتبہ بھی, پہلی مرتبہ بھی. اینی ویز آپ نے دیکھا 16 کو الیکشن ہوا اور ایک انفارچونیٹ ایک واقعہ ہوا, وہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا میرے پہ. تو میں نے آئی جی صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب کو بلا لیا. میں نے کہا جی آپ نے انشورنس دیا ہوا ہے اور کیا قانون کہتا ہے. تو پھر ہم نے جو قانونی لوگ تھے ان کو بلایا, ہم نے لیٹرز ٹائپ کی. میں نے ان کو ان ریٹرن دیا کہ جی آپ پولیس کو بلوا لیں اور پولیس کو فی الحال ریزرو میں رکھیں. اتنے میں کیا ہوا کہ مجھے ایک سوچ ہے کہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا ذرا ڈائلاگ کرتے ہیں دونوں کینڈیڈیٹ سے. تو چودھری صاحب کے پاس بندہ بھجوایا, چودھری صاحب کو کہا کہ جی مطلب یہ ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور وہ اس ٹائم بضد تھے کہ جی آپ اس کو ایڈجرنڈ کر دیں 2-3 دن پہ, 4 دن پہ, الیکشن نہ ہونے دیں. ٹھیک. اور چیف سیکرٹری آئی جی صاحب ادھر کافی دیر بیٹھے رہ گئے. حالانکہ وہ کہہ کے گئے جی ہم 5-10 منٹ میں ان سے بات کر کے آتے ہیں اور اس پروسیجر کو کمپلیٹ کرتے ہیں عدالت کے آرڈرز کے مطابق. کیونکہ ہمیں آرڈرز تھے, ہم نے مکمل کرنا تھا وہ 12 بجے سے پہلے. اس کے بعد وہ چلے گئے حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس. تو انہوں نے کہا ان سے بھی جا کر انشورنس مانگی, جی آپ انشور کرتے ہیں کہ, انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا, آپ مہربانی کر کے الیکشن کروائیں ہر لحاظ میں. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ سے انشورنس مانگنے ہیں, آپ کی طرف سے اگر کچھ ہوا دیٹ مینس کہ وہ آپ لوگ کروا رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو باقی پھر آپ نے دیکھا ہم نے جس ماحول میں الیکشن کرایا, ہمارے جو جدھر بیٹھنے کی جگہ تھی وہ کرسی توڑ دی گئی, پھر اس جگہ پہ لوٹے رکھ دیے گئے, پھر خواتین بیٹھ گئیں وہاں پہ, اور پھر سارا کچھ ہوا. تو وہاں پہ الیکشن تو کروا ہی نہیں سکتے اس جگہ پہ. بڑی مشکل سے وہ جو بھی ہوا ہم نے بڑے مشکل سے اس دن کو ہم نے وہ دن سارا الیکشن کروایا, پروسیجر کو کمپلیٹ کیا اور حمزہ شہباز صاحب پھر چیف منسٹر بن گئے. یہ 22 کو کیا ہوتا ہے, 22 کو آپ کو خط ملتا ہے اور اس خط کے بعد پوری سچویشن چینج ہو جاتی ہے. حمزہ شہباز ہمیں بظاہر ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, 10 ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں کاف لیگ کے, اور اس کے بعد ساری صورتحال بدل جاتی ہے. یہ خط آپ کو کب ملتا ہے, آپ کی شجاعت صاحب سے کیا بات ہوتی ہے؟ سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے. آپ نے دیکھا کہ جی سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں اور سپریم کورٹ نے آرڈرز دیے کہ جی آپ نے 17 تاریخ کو الیکشن ہے, 22 کو جب ہاؤس فل ہو جائے گا آپ نے الیکشن کرانے. میں یہاں سے چلا گیا اپنے آفس. تو میں آفس میں تھا, وہاں پہ مجھے خط موصول ہوا. تو خط میں نے پڑھا, میرا لائر میرے ساتھ تھا اس ٹائم. میں نے ان کو ریٹائرنگ روم میں بلوا لیا اور میں نے یہ کہا کہ جی آپ آ کے آپ اندر آ جائیں. تو میں وہاں پہ اکیلا تھا اور وہاں پہ میں نے ان کو مجھے جو موصول ہوا میں نے ان کو دکھایا کہ جی یہ مجھے موصول ہوا ہے, اب آپ کیا کہتے ہیں, آپ ذرا قانونی مشورہ لے لیں اپنے سینئر سے.
ایک دو لوگوں سے ان کی بات ہوئی میرے آگے, انہوں نے پوچھا کہ جی ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ جی آپ سب سے پہلے کنفرم کریں پارٹی ہیڈ جو ہیں چودھری شجاعت صاحب, ان سے مشورہ کریں. چودھری شجاعت صاحب سے آپ نے کنفرم کیا, فون کیا؟ جی بالکل. کیا جواب ہے؟ ہاں جی, میں نے اپنے ریٹائرنگ روم میں بیٹھ کے ان سے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا جی بالکل یہ خط میں نے ہی لکھا ہے. جی جی میری طرف سے ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ خط میری طرف سے سے. اور انہوں نے کچھ اور بات بھی کی جو کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اور بات یہ تھی کہ انہوں نے کچھ حالات کے بارے میں کچھ بات کی. تو ان کے ساتھ کون موجود تھا؟ میں عرض کر رہا ہوں, ان کے بیٹے تھے, تو میں نے ان سے بات کی اور میں نے ان کو کہا کہ جی آپ اس چیز کو کنفرم کرتے ہیں؟ جی بولتے ہیں جی بالکل, والد صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں اس کو کنفرم کرتا ہوں. ان کے موبائل پہ میری بات ہوئی. ٹھیک ہے. یہ خط, اس کی لوگ بڑے سوال اٹھاتے ہیں. جی آپ کو جیب میں رکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کوئی فائل, کوئی چیزوں میں آپ کا سٹاف آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اس چیز کو شاید جانتے ہیں کہ جو میرا سٹاف ہے, اسمبلی کا سٹاف تھا, کوئی کوپریٹ تو میرے ساتھ کر رہا نہیں تھا. کل کو اگر وہ خط کو آگے پیچھے کر دیتے تو مسئلہ تو پڑنا تھا. ایک چیز تو دیکھیں نا, ایک چیز تو کلیئر ہوگی ان کی طرف سے, کنفرمیشن تو ہوگی, کنفرمیشن تو چودھری صاحب کی طرف سے ہو گئی. تو اس کنفرمیشن کو میں نے اس لیے اپنے پاس رکھا تاکہ وہ کوئی مسئلہ نہ ہو. حفاظت کے نقطہ نظر. جی بالکل, آپ نے جیب میں رکھا. جی بالکل. اچھا, اب یہ بتائیں کہ اس سے پہلے آپ کی ملاقات وغیرہ یا کسی الیکشن سے پہلے نون لیگ کے کسی بندے سے بات ہوئی یا پی ٹی آئی کے کسی بندے سے یا کاف لیگ کے کسی بندے سے بات ہوئی الیکشن کے حوالے سے؟ کیا آپ نے کہا ہو کہ الیکشن میں اسموتھ کروانا چاہتا ہوں, ایسی کوئی میٹنگ ہوئی یا فون پہ بات ہوئی؟ جی بالکل. کس سے ہوئی؟ میری تمام پارٹیوں سے بات ہوئی. میری محمد احمد خان صاحب سے بات ہوئی. ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی میری تیمور لالی صاحب میرے ساتھ رابطے میں تھے اس حوالے سے. اور میری بات ہوئی چودھری مونس الہی صاحب سے بات ہوئی. اور میں نے ایک چیز کلیئر ان کو بتائی کہ میں نے کہا جی کسی قسم کا, اور میں یہ بات بھی بتا دوں کہ میں نے ان کو یہ بھی کہا, اور شہباز گل صاحب سے بھی میری بات ہوئی. اچھا, میرے ایک دوست ہیں کامن فرینڈ ہے, انہوں نے بات کرائی تاکہ چیزیں اسموتھ طریقے سے. کیا بات ہوئی؟ میں نے یہی بات کی ان سے, میں نے کہا جی دیکھیں میں نے الیکشن فری اینڈ فیئر کروانے ہیں. دوسرا, اگر آپ یہ ریزرویشن شو کر رہے ہیں کہ جی میں سیکیورٹی, میں نے کہا میں اپنی ذاتی اس کے لیے لے کر جا رہا ہوں, باقی سیکیورٹی ریزرو میں پیچھے رہے گی, وہ نہیں ہے گی. جب تک کوئی معاملہ خراب نہیں ہوگا ریزرو میں رہیں گے, وہ ادھر ہی رہیں گے, وہ اندر آنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. کوئی ایسا نقطہ جو آپ نے ان کو بتایا ہو کہ یہ اس کے اوپر کمپرومائز؟ میں نے یہ کہا کہ جی جو ووٹ اگر ڈیفیکٹ کر کے ادھر سے نون کے آپ کی طرف آئیں گے, آپ کے ان کی طرف آئیں گے, ہم ان کو نہیں مانیں گے. اور سب پارٹیوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے. شہباز گل صاحب نے بھی اتفاق کیا. انہوں نے کہا اتفاق کرتے ہیں, آپ ان کو وہ نہ مانیں. اور چودھری مونس صاحب سے بھی بات ہوئی؟ جی میری بات ہوئی. ان کو بھی یہ بتایا؟ جی بالکل. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی فلور کراسنگ ہوگی تو آپ نے سمپل سی بات ہے, فلور کراسنگ میں نے دیکھ وہی نہیں کرتا, تو ریجیکٹ کر دینا تھا. ریجیکٹ کرنا تھا. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب ان کو اس وقت تک اندازہ نہیں تھا کہ یہ خط آ جائے گا. جی مجھے تو پتہ نہیں تھا, مجھے تو آفس میں ملی وہ چیز. مزاری صاحب, یہ وہ پارٹی ہے جس نے آپ کو ڈپٹی اسپیکرشپ دی. عمران خان نے آپ کو ڈپٹی اسپیکرشپ دی اور آپ کی پارٹی آپ سے توقع کر رہی تھی کہ اس موقع پہ صرف آپ جو وہ کہیں آپ وہ کریں. آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں جو بھی میں نے کیا, جدھر بھی میں جس پوزیشن میں رہا, میں نے قانون کے مطابق کیا. کسی جگہ پہ مجھے بتا دیں کہ میں کوئی غلط سٹیپ اٹھایا, میں نے کسی کو, اور آپ نے دیکھا سیشن سے پہلے نون لیگ والوں نے پہلے بھی مجھے ریزرویشن کی دو جی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے, ایک زین قریشی صاحب کی, ایک اور ووٹ, اور انہوں نے فلور پہ آ کر یہ بات کہی. میں نے ان کو پہلے بھی کہا, میں نے کہا جی غلط کر رہے ہیں آپ یہ بات, یا بات غلط کر رہے ہیں, وہ یہ میں نہیں مانتا اس چیز کو. اور فلور آف دا ہاؤس انہوں نے بات کی, میں نے فلور آف دا ہاؤس اس کو ریجیکٹ کیا. آپ کی پارٹی آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے, آپ کا یہ جو عہدہ ہے یہ خطرے میں پڑ گیا. اب آپ کیا دیکھتے ہیں, سردار دوست مزاری کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں میں تو میں مشورہ کروں گا, اور جب وہ لے کر آئیں گے اس کے بعد دیکھیں کیا پوزیشن ہوگی میری. کیا آپ اپنی پارٹی سے بات چیت کریں گے؟ جی دیکھیں میری بات سنیں فروغ بھائی, میں نے کبھی پارٹی سے نکلنے کی میں نے کبھی کوشش نہیں. پارٹی نے میرے ساتھ جو کیا وہ پارٹی کی طرف سے ہوا, پارٹی کی طرف سے میرے ساتھ تشدد ہوا, پارٹی کی طرف سے مجھے دھمکیاں ملتی رہیں, اور ابھی تک بھی یہ حالات ہیں کہ میرے ٹویٹر پہ میرے گھر کے ایڈریس دیے گئے, میرے نمبرز دیے گئے, اس لیے دیے گئے کہ جی آپ جائیں ان کے ساتھ گالم گلوچ کریں یا کوئی ایسی چیز کریں جو کہ ان ایتھیکل ہو. تو آپ اگر عمران خان صاحب آپ کی ویڈیو سن رہے ہوں تو کیا کہنا چاہیں گے عمران خان صاحب سے؟ وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ نہیں رہے ساری چیزیں کیا ہوئی کیا نہیں ہوئی. مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ ایک کنڈیم کسی کی طرف سے نہیں ہے, کسی پارٹی کی طرف سے. مجھے اس بات کا بہت بڑا افسوس ہے, اور میں نے یہی بات میں نے مونس الہی صاحب سے بھی کی. میں نے کہا جی جو واقعہ ہوا میرے ساتھ ہوا, میرے جتنے چینلز میں بھی میں گیا, جتنے چینلز بھی میں نے چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف جو ہوا
میں ان کو بہت عزت دیتا ہوں میرے بزرگوں کی جگہ پہ. میں نے کہا ہمارا بہت پرانا تعلق ہے آپ سے, اور میں نے اس کو کنڈیم کیا کہ جی ان کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا, چاہے جس نے بھی کیا. مجھے پتا تو نہیں تھا, میں تو اندر تھا, چاہے جس نے بھی کیا, تو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, لیکن میں نے کہا آپ کی طرف سے کوئی کنڈمنیشن نہیں آئی. اور یہ میں نے پی ٹی آئی والوں کو بھی کہا, میں نے کہا آپ کی طرف سے ایک کنڈمنیشن نہیں ہے کہ آپ. کیا کہا انہوں نے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کوئی جواب نہیں. انہوں نے کہا جی نہیں ہماری طرف سے نہیں ہوا, اور یہ ادھر ادھر ایسی بات. پاکستان تحریک انصاف میں آئے کیسے تھے؟ 2015 میں یہاں ہی پہ اسی جگہ پہ جدھر آپ بیٹھے ہوئے, تو یہاں پہ آئے تھے جہانگیر ترین صاحب اور اسحاق خان خاکوانی صاحب. عمران خان کا میسیج لے کر آئے, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ مہربانی کریں آپ عمران خان کو جوائن کریں. تو میرے دادا کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جی خان صاحب ہمارے پاس رجحان آئیں, وہاں پہ جلسہ کریں, اور ہم وہیں پہ جوائن کرائیں گے. لیکن پھر میں نے مشورہ کیا ان سے, دادا کے ساتھ, ان سے یہی بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اسلام آباد جا کے جوائن کر لیں. میں اکیلا گیا, آپ نے دیکھا میں اسلام آباد جا کے جوائن کیا, اور عمران خان کے نظریے پہ جوائن کیا, عمران خان کے وہ ویژن پہ جوائن کیا کہ جی میں جوائن کر رہا ہوں, اور ظاہری بات ہے پاکستان کے لیے جوائن کیا کہ جی ہم عمران خان کو ایز اے لیڈر سمجھ کے ہم جوائن کریں گے. تو پھر میں نے جا کر جوائن کیا. خان صاحب نے آپ کے بارے میں کچھ دن پہلے کہا کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں, سب دوست مزاری ٹھیک ہو گئے ہیں, یہ بیان آیا. آپ کی ان کے ساتھ کوئی بات ہوئی تھی؟ آپ کس طرح سے ٹھیک ہوئے تھے اور پھر کس طرح سے خراب ہوئے ہیں, یہ کیا معاملہ؟ نہیں, میں کبھی خراب اور ٹھیک نہیں ہوا, میں اپنے موقف پہ ابھی بھی قائم ہوں, اور میں نے جو بھی فیصلہ کیا میں نے آئین اور قانون کے مطابق کیا. میری جو سوچ سمجھ نے مجھے بتایا میں نے اس کے مطابق فیصلہ. خان صاحب سے کوئی رابطہ ہوا؟ خان صاحب سے رابطہ میں نے بتایا, شہباز گل صاحب سے میری بات ہوئی ہے. اچھا, ایک میرے دوست نے, ہاں جی, وہ تو شاید انہوں نے بات کی ہوگی ان کے آگے, اور انہوں نے بتایا ہوگا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں, ہمارے ساتھ ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے یہی بات کی, میں نے کہا جی میں کسی کے پریشر میں نہیں آؤں گا, اور کسی کے پریشر نہیں لوں گا, چاہے جدھر سے بھی آ رہی ہو. میری تمام پارٹیوں سے میری بات ہوئی ہے. میں نے کہا کہ جی فری اینڈ فیئر کرائیں گے, آئین کے مطابق کرائیں گے. میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں, اور عدالت کے فیصلے کے, عدالت جو فیصلہ کیا اس کے مطابق کرائیں گے. آپ عدالت کے بلانے پہ عدالت کیوں نہیں گئے؟ میں ہوا یہ کہ جی جب الیکشن ہوا اس کے بعد دوسرے دن میں لیٹ اٹھا ہوں, کچھ طبیعت ناساز تھی, تو مجھے پتہ لگا کہ ٹی وی کے تھرو اور ٹیلی فون کے تھرو ایک آدھا دوست نے کال کی کہ جی یہ مسئلہ آپ کو بلا رہے ہیں. تو میں نے پھر اتنے میں اپنے وکیل سے کال کی کوشش کی, وکیل عرفان قادر صاحب سے, تو ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اٹ ہیز نیور بین لائک دس. ہسٹری میں آج تک عدالت کے آگے ڈپٹی اسپیکر پیش نہیں ہوئے. میں جا کر پیش ہو جاؤں گا, میں آپ کا وکیل ہوں, میں جو چیز رکھنی ہوگی میں آپ کے سارے موقف کو سامنے رکھوں گا. اور پھر انہوں نے ٹائم مانگ لیا آگے, پھر آپ نے دیکھ لیا. اور پھر میری رات کو ان سے میٹنگ ہوئی اس حوالے سے, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی جو انہوں نے مجھے انفارمیشن دی, اور جو نظر بھی آ رہی تھی کہ جی یہ فیصلہ ہمارے اگینسٹ, شاید ان کے اب یہ موڈ بنا ہوا ہے کہ فیصلہ اگینسٹ. یہ وکیل صاحب نے آپ کو بتا دیا؟ انہوں نے بتایا کہ جی ججز نے تھوڑا بہت کوشش کی کہ تھوڑی سی بےعزتی کرنے کی کوشش کی, جس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ فیصلہ آ سکتا ہے. تھوڑی سی ہماری تخت کلامی بھی اس حوالے سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی بیسٹ یہ ہے اور ہمارے پاس آپشن کہ ہم فل کورٹ میں چلے جائیں, کیونکہ ایک چیز ہونے جا رہی ہے, ایک چیز کلیکٹیو وزڈم آ جائے گا تمام ججز کی طرف سے, فل کورٹ بن جائے گا, اور ایک اچھا ڈیٹیل ایک ڈیسیژن آ جائے گا. اس سارے معاملے کے دوران بہت سے ایم پیز ہیں جن کو آفرز ہوئیں کروڑوں کی, اربوں کی. سردار دوست محمد مزاری کو دونوں پارٹی کی طرف سے کوئی آفر نہیں ہوئی؟ بس آپ چھوڑ دیں, میں اس چیز میں اس ڈیٹیل ہاں یا نہ کر دیں کہ ہوئی یا نہیں ہوئی. اور اگر میں نے بتا دیا تو بہت سے جو بڑے لوگ ہیں ان کے نام خراب ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہوئی آفر, بس آپ چھوڑے رہنے دیں, بتانا نہیں چاہتے. میں کیا آپ اس وقت کئی لوگوں کے ولن بن چکے ہیں اور کئی لوگوں کے ہیرو بن چکے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں فاروق بھائی کہ جو بھی میں نے کیا, میں نے آئین اور قانون کی, میرا دل, میرا ضمیر مطمئن ہے. سوشل میڈیا پر جی آپ کی اپنی پارٹی, جس پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ منتخب ہو گئے ہیں, وہ آپ کو ٹرول کرتی ہے, آپ کو برا بھلا کہتی ہے, اس کو آپ دیکھتے ہیں, برا لگتا ہے آپ کو؟ ویری سوری, یہ پاکستان میں ایک برا کلچر فاروق بھائی بن چکا ہے. آپ بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے, آپ ہسٹری کو نہیں جانتے, آپ آئین اور قانون کو نہیں جانتے, آپ چیزوں کو نہیں جانتے, آپ اس کو کسی کو بے عزت کرنا شروع کر دیں, کسی چیز کے لیے آپ بیٹھ کے گالیاں نکالنا شروع کر دیں, کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتا. ہر بندہ عزت دار ہوتا ہے, میرے لیے ہر بندہ عزت دار ہے. میں نے آج تک جتنے بھی انٹرویوز دیے ہیں, میں نے تمام پارٹی کے ہیڈز ہوں, تمام پارٹیوں کوئی بھی ہو, میں نے سب کو عزت دی ہے, اور عزت دینی چاہیے. یہی میری تربیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تربیت کی کمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آیا یہ کلچر ایسے ہی چلے گا پاکستان میں,
آیا ہم کسی کو گالی نکال کے اور کسی کو سمجھتے کسی کو گالی نکالنے سے ہم بڑے انسان بن جائیں گے؟ نہیں، کسی کو گالی دینے سے آپ بڑے نہیں بن جاتے، بلکہ کسی کو گالی دینے سے آپ خود چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اکثر تحریک انصاف میں مجھے آپ کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، اگر آپ کو آ رہی تو مجھے بتا دیں کہاں جائیں گے، کس پارٹی میں جائیں گے؟ آزاد لڑیں گے الیکشن اگلا؟ دیکھیں ابھی فاروق بھائی میں آنیسٹلی بتاؤں کہ میں نے کوئی فیصلہ سوچا نہیں ہے، لیکن میری پرائورٹی جو ہے، میری پرائورٹی سب سے پہلے پاکستان ہے۔ میری پارٹی سب سے بڑی میرے لیے پارٹی جو ہے وہ پاکستان ہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کے الزامات ہیں آپ کے اوپر، کیا آپ نے کروڑوں اربوں پتہ نہیں کیا کیا لے لیا نون لیگ سے، کیا یہ بات درست ہے؟ میری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک کام کریں، حلف دے دیں، جب قرآن کو آگے رکھے، قرآن پہ ہاتھ رکھے، کہیں کہ مظاہرین اتنے پیسے لیے اور اس اکاؤنٹ میں لیے، ادھر لیے، جو میری جائیداد ہے میں اس کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ بہت بڑی بات، جو میرے نام پہ جو بھی جائیداد ہے میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر وہ نہیں کر سکے تو وہ ان کی جتنی جائیداد ہے میرے نام پہ لکھ کے دے دیں کہ جی اتنی جائیداد ہم آپ کے نام پہ لکھ کے دے دیں۔ میں تو اوپنلی کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میڈیا پہ کہہ رہا ہوں میں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور ہوا بھی ہے تو آپ بتا نہیں رہے، ویسے ایسا ہوا وہ آپ چھوڑ دیں، میں نے وہ کہہ دیا، آفر ہوئی ہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا۔ اس سے بہت سے، اگر میں نام لے لیا تو بہت سے لوگ جو ایک سادے قومین کا دعویٰ کرتے ہیں نا، وہ بہت سے لوگ ان کے نام نکل آئیں گے، بڑے بڑے قد والے بڑے بڑے قد والے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب۔ بہت شکریہ فاروق بھائی۔